السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سب چلتا ہے اور مجھے کہتے ہیں طیب صدیق۔ نادیہ خان نے ایک انٹرویو دیا ہے جی، اور اس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے ظلم و ستم کا حساب دے دیا ہے۔ نادیہ خان نے اس وقت دوسری شادی کی ہوئی ہے، اور پہلی شادی جو ہے ان کی وہ تقریباً 10 سال چلی تھی۔ خاور نامی شخص سے انہوں نے پہلی شادی کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لو میرج تھی، لیکن میری ساری فیملی جو ہے وہ اس شادی کے خلاف تھی، لیکن چونکہ میری پسند تھی تو میں نے شادی کر لی۔ اور شادی کرنے کے پورے 10 منٹ کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ شادی کے فوراً 10 منٹ بعد کیا ایسا ہوا ہوگا کہ ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے غلط جگہ پہ شادی کر لی۔ تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ فوراً ہی آپ کو دیکھیے شادی ہوئی ہے، 10 منٹ بعد آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ نے 10 سال کیسے اس شخص کے ساتھ گزارے ہیں؟ اس شخص کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میں اپنا گھر بسانا چاہتی، تو 10 سال میں نے چیزوں کو برداشت کیا، اور میں جو چیزیں میرے ساتھ ہوتی تھی میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی تھی، اور یوں میں نے 10 سال بڑی مشکل گزارے ہیں۔ 2021 میں ان کی دوسری شادی ہوئی ہے، اور فیصل ممتاز راؤ پاکستان ایئر فورس کے ایک ریٹائر افسر ہیں، ان سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ اور جو جن سے شادی ہوئی ہے وہ پہلے سے 2 شادیاں کر چکے ہیں، تیسری شادی انہوں نے ان کے ساتھ کی ہے، اور ان کی جو ہے وہ دوسری شادی ہے۔ اگر آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں سن کے تو کنفیوز نہیں ہونا۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں خواتین کا آج کل شوبز کی جو خواتین ہیں ان کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ شادی کرتی ہیں پھر بعد میں طلاق ہو جاتی ہے۔ بہت کم جوڑے ایسے ہیں کہ جنہیں طلاق نہیں ہوتی۔ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے کم از کم 15 جوڑے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جن کی طلاق ہو چکی ہے شادی کے بعد۔ ہوتا پتہ کیا ہے، دیکھیں جب شوبز کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مصروفیات الگ طریقے کی ہوتی ہیں، ان کی ترجیحات الگ طریقے کی ہوتی ہیں۔ یہ جب شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ان کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر لینی چاہیے کہ جی ہم کن چیزوں کو برا منائیں گے، کن چیزوں کو برا نہیں منائیں گے، اور کن چیزوں کو پہ کوآپریٹ کریں گے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، جی میں وہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تم وہاں کیوں گئی تھی، اس کے ساتھ ڈرامہ کیوں کیا، اس کے ساتھ فلم کیوں کی ہے، وہ پھر لڑکی کہتی ہے او ہو یہ تو میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا، اور پھر وہ طلاق لے لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو انٹرویو میں آتی ہے، اور انٹرویو میں پھر بتایا جاتا ہے کہ جی مجھ پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ حالانکہ ظلم و ستم جو ہوتے ہیں نا وہ یہ جو دیہاتی خواتین ہوتی ہیں ان پہ ہوتے ہیں۔ یہ شہری جو خواتین اللہ معافی دے 10 ملازم رکھے ہوئے ہیں، 2 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، نہانے کے لیے کپڑے پریس کرنے والے الگ رکھے ہوئے ہیں، اور کچن میں کھانا بنانے والے الگ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہتی ہے جی ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں وہ کون سا ظلم و ستم ہے جو ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ خاوند کا ATM کارڈ تک ان کے پاس ہوتا ہے، اور جاتی ہیں مہنگے مہنگے مالز میں جا کے شاپنگ کر کے آتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں او ہو میرا تو خاوند بہت برا ہے۔ تو پھر اچھا خاوند کیسے ملے گا آپ کو؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے گزارش ہے کہ جب شادی کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو دیکھ بھال کے شادی کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو طلاق ویسے ہی غلط چیز ہے، یعنی حلال تو ہے لیکن ناپسند کیا گیا ہے اس کو۔ دوسرا معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں نا لوگ ان کو، ایکٹرز کو یا جو ماڈلز کو آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں اپنا، اور پھر جب ان کی طلاق ہوتی ہے تو ان کو بھی پھر شے ملتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں طلاق ہی ہے نا، کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ پہلے یقین کریں طلاق ہوتی تھی تو کہتے ہیں آسمان لال ہو جاتا تھا، اور اس محلے کے اندر یا اس گاؤں کے اندر جہاں طلاق ہوتی تھی وہاں پہ مہینہ مہینہ لوگ سوگ مناتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے گھروں میں آتے تھے تو بات ہوتی تھی یار فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یار بڑا افسوس۔ تو مرنے سے زیادہ افسوس طلاق پہ کیا جاتا تھا۔ ابھی طلاق کو شغل میلہ سمجھا جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی، اچھا چلو کوئی نہیں، خیر ہے تمہیں اللہ نیا دے دے گا۔ یعنی وہ خامند ہے اور وہ بیوی ہے، یا وہ کوئی اسکوٹر ہے کہ جو آپ نیا لے لیں گے؟ تو یہ رشتے بار بار نہیں بنتے ہیں۔ ازدواجی جو زندگی ہوتی ہے اس کو گزارنے کے لیے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کو سوچنا پڑتا ہے، آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے، پھر شادی کریں اور پھر اچھی زندگی گزاریں، خوبصورت زندگی گزاریں۔ میری تمام یہ جو شوبز کے جوڑے ہوتے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، خوش باش رکھے، خوشحال رکھے۔ لیکن جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے، چاہے آپ شوبز سے ہیں یا چاہے آپ ایک عام زندگی گزارتے ہیں، تو آپ نے پہلے سوچ سمجھ کے شادی کرنی ہے تاکہ شادی کے بعد آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔